الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیغمبری ملی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں مصروف عمل ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تو مشرکین مکہ آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے چند سالوں بعد مکہ کے کچھ قبائل نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مدینہ روانہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا علم ہوا تو انہوں نے مشرکین مکہ کے ایک گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ کر دیا تاکہ وہ کسی بھی صورت پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق نے غار سور میں قیام فرمایا۔ ناظرین گرامی، یہ جبل سور کے بالائی حصے پر موجود ایک غار ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول غار کو صاف کیا، بعد ازاں صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور بیزن الہی غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا تن دیا۔ جب مشرکین مکہ نشان شناختوں کی مدد سے غار سور کے دہانے تک پہنچ گئے اور نشان شناخت نے کہہ دیا کہ قدموں کے نشان یہاں تک ہیں، ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غار سور کے محل وقوع اور اس کے بارے میں معلومات سے آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کی فضیلت بھی بتائیں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ایسی ہی معلومات ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ ناظرین گرامی یاد رہے، غار سور بناوٹ کی بات کی جائے تو اس غار کے سامنے اگر کوئی شخص کھڑا ہو، اپنا چہرہ غار کی جانب کر کے اپنے پاؤں کی جانب دیکھے تو اس کو غار کے اندر کھڑا ہوا شخص اپنے سامنے نظر آئے گا۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے ساتھ اس غار میں موجود تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ مشرکین کا ایک شخص غار کے باہر تک پہنچ چکا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں یہ شخص ان تک نہ پہنچ جائے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی کے ساتھ جواب دیا، اس غار میں ہم 2 نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ تیسرا بھی ہے، اور وہ تیسرا اللہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اللہ ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ اور ناظرین گرامی پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ مشرکین مکہ جو اس غار کے باہر کھڑے تھے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ نہ تو آگے بڑھے اور نہ ہی ان کو اپنے پیروں کی جانب غار میں دیکھنے کا خیال آیا، کیونکہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہی اطراف میں کہیں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا کمال تھا۔ ناظرین گرامی روایت میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ غار سور کے قریب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اپنے پروں سے اس غار کو، اس پوری پہاڑی کو چھپا دوں۔ اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل حقیقی مددگار تو میں ہوں، میرا کمال قدرت اس حکم کا متقاضی ہے کہ میں اپنی کمزور مخلوق کے لیے مکر اور فریب کو دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مکڑی کو ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب مکڑی کو اللہ کا حکم پہنچا تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس محبوب کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، آج اس ہستی کی حفاظت کے لیے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دو۔ اور ناظرین گرامی کہتے ہیں کہ یہ مکڑی وہ مکڑی تھی جو 700 سال اس دن کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس مکڑی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس غار کے باہر وہ انتظار کرے، ایک دن اللہ اس کو اپنے محبوب کا دیدار ضرور کرائے گا۔ اور اس وعدے کی وجہ سے میں اس مکڑی کو نہ تو دن میں چین آتا اور نہ ہی رات میں اس مکڑی کو سکون ہوتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے تہانے تک پہنچ گئے اور مکڑی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا وعدہ دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ اور جیسے ہی آپ غار میں تشریف لے گئے تو اس مکڑی نے جالا بننا شروع کر دیا۔ مکڑی کے اس جال کو بننے میں بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ جب مشرکین مکہ غار تک پہنچے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم غار کے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ اس غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی چھپے ہوئے ہوتے تو ان کے منہ پر مکڑی کا جالا نہ ہوتا بلکہ یہ ٹوٹ چکا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے۔ ناظرین گرامی اگر سفر کا مطالبہ کیا جائے تو سفر کے دوران غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ کے ڈسنے کا واقعہ بھی ملتا ہے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عجیب واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے اور مکڑی کے جالوں کا جو واقعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ قرآن پاک میں تو موجود نہیں، البتہ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کر کے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ مجھ کو آرزو تھی کہ کاش میری زندگی کے اعمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اس رات کے عمل کے برابر ہو جاتے جو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کی راتوں میں سے ایک رات، یہ ان کی اس رات کا ذکر ہے جس میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اور غار ثور ان کی پہلی منزل بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ابھی داخل نہ ہوں، پہلے میں جاتا ہوں تاکہ کوئی موذی چیز جیسے سانپ بچھو پیدا ہوں اور وہ نقصان نہ پہنچائیں تو مجھ کو ذرا پہنچائیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہو گئے اور اس کو جھاڑ جھٹک کر اس کو صاف کیا۔ غار کے کونے میں کئی سوراخ بھی تھے، ان میں سے بیشتر سوراخوں کو اپنے تہبند سے چیتڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیا، اور جو 2 سوراخ ان میں باقی رہ گئے تھے ان کو بند کرنے کے لیے تہبند کے چیتڑے میں سے کچھ نہیں بچا تھا۔ ان سوراخوں کے منہ میں وہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اڑا کر بیٹھ گئے تاکہ کسی زہریلے اور موذی جانور کے نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہو گئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ایک سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو کاٹ لیا اور اسی طرح بیٹھے رہے اور اس درد سے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی۔ پھر کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہیں، آخر شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر پڑے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا،
ابو بکر یہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا میرے ماں بابا آپ پر قربان، مجھے کسی زہریلے جانور یعنی کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنا مبارک لبِ دہن ان کے پاؤں پر کٹی ہوئی جگہ پر ٹپکا دیا اور تکلیف اذیت ان کو جو محسوس ہو رہی تھی وہ فوراً جاتی رہی۔ ناظرین گرامی، اس واقعات کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔